علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ گزشتہ ایک سال کے اندر یہ سبق یاد دلا دیا اللہ نے کہ موت بہت قریب ہے۔ یہ حقیقت اس لائق تھی کہ اس کو جاننے کے لیے کسی تجربے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بہرحال زیادہ سمجھداری، زیادہ عقل مندی کی ضرورت تھی اس کورونا کے تجربے سے پہلے، اس حقیقت کو یاد رکھنے کے لیے کہ موت بہت قریب ہے۔ ورنہ عام طور پر ہم سب کا یہی حال ہے کہ موت کو بہت دور سمجھتے ہیں، اور کوئی 50 سال کا حساب رکھتا ہے، کوئی 60 سال کا، کوئی 70 سال کا، کوئی اس سے بھی زیادہ کا، یہاں تک کہ جب وہ 50 سال گزر جاتے ہیں تب بھی یہ احساس نہیں غالب رہتا کہ اب موت بہت قریب ہے۔ اس وقت بھی آدمی بہت امیدوں میں رہتا ہے کہ ابھی بہت وقت باقی ہے، لیکن یہ جو سال گزرا ہے، اس سال کا تو ایک ہی سبق ہے کہ موت بہت قریب۔ اور کیا عجب ہے کہ اس تجربے کے کرانے کے پیچھے اللہ کی ایک مصلحت یہ بھی ہو کہ موت بہت قریب۔ جو لوگ اسپتالوں میں رہے ان دنوں میں، انہوں نے تو موت کو بارش کے قطروں کی طرح برستے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان میں سے ایسے 2-4 لوگ جو بچ کے نکل آئے اور ابھی وقت باقی تھا ان کی زندگی کا، انہوں نے اپنے تجربے اور مشاہدے آپ کو بھی بتائے ہوں گے، مجھے بھی بتائے کہ دائنی طرف بستر پر جو مریض تھا وہ عصر کے وقت گیا، بائیں طرف بستر پر جو مریض تھا وہ مغرب میں گیا، اور کمرے کے مریض جنازے نکلتے رہے۔ جنازوں کی کثرت کی وجہ سے یہ تک ہوا کہ کون سی میت کس کے گھر میں چلی گئی اور کون سی میت کس کے گھر میں چلی گئی۔ یہ بہت چھوٹا سا نمونہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا دکھایا ہے۔ اور جتنا چھوٹا وائرس اس سے بھی چھوٹا نمونہ، بہت حقیر نمونہ۔ ورنہ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن موت کیسے برسے گی؟ تو یہ سمجھدار ہوگا ہم میں سے ہر وہ شخص جو اس پورے سال کا یہ سبق لے کہ موت بہت قریب۔ اور موت بہت قریب ہے کا مطلب لوگوں کی موت نہیں، میری موت۔ اور اس سے گھبرانے کے بجائے کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جب بھی موت آئے مغفرت مل جائے، ہر دم ہم اس حال میں رہیں کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ نہ ہو، معافی مل جائے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگ چچا تھے، حدیث کی کئی کتابوں میں، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی میں صحیح اور حسن سندوں کے ساتھ
یہ روایت درج ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول اپنے چچا سے حضرت عباس سے ایک عجیب طرح کے انداز سے مخاطب ہوئے. فرمایا چچا جان کیا میں آپ کو ایک بہت قیمتی تحفہ نہ دوں؟ الا اعطیک الا امنحک، کیا میں آپ کی خدمت میں کوئی شاندار چیز پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر نہ دوں؟ کیا میں آپ کو کوئی ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جس کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا؟ وہ گناہ جو سب کے سامنے ہوئے ان کو بھی، وہ گناہ جو تنہائی میں ہوئے ان کو بھی، چھوٹے اور صغیرہ گناہ بھی اور کبیرہ گناہ بھی، سب معاف ہو جائے. ایک گناہ بھی ایسا نہیں بچے گا جسے اللہ اس عمل کے نتیجے میں معاف نہ کرے. حضور کے چچا نے کہا کہ بھتیجے اللہ تمہاری شان بلند کرے، ضرور بتاؤ. تب آپ نے فرمایا کہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کرو، اور آپ نے صلاۃ التسبیح پڑھنے کی ترکیب بتائی. میں وہ ترکیب اس وقت پوری نہیں دہراؤں گا، اس لیے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر شوق پیدا ہو، اور پھر آپ خود پوچھیں کسی عالم سے، کسی جاننے والے سے کہ صلاۃ التسبیح کی ترکیب ذرا مجھے سمجھائیں. کیونکہ جو نماز پڑھنے کا ارادہ نہ کرے اسے وضو کا طریقہ بتانے سے کیا فائدہ. عام طور سے حدیثوں میں اگر کسی عمل کے بارے میں یہ خوشخبری آتی ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں گناہ معاف ہو جائیں گے، تو ہمارے علماء احتیاط کے طور پر تشریح میں یہ کہتے ہیں کہ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے. اکثر جگہ ہم علماء سے ایسی حدیثوں کی تشریح میں یہ سنتے ہیں، اور ٹھیک ہے، مگر اللہ کے رسول نے اس حدیث میں کوئی ابہام نہیں چھوڑا. خود فرما دیا خفیہ و جلیہ، صغیرہ و کبیرہ، سب گناہ معاف. اللہ اکبر. میں ابھی جب لکھنؤ میں تھا تو میرے ایک قریبی عزیز کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد پتہ چلا کہ پچھلے 20 سال سے روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا ان کا معمول تھا. رشک آیا، بہت رشک. موت کے وقت کا تو کچھ پتہ ہے نہیں. اگر کوئی روزانہ پڑھ لے اور یہ ہمت کر لیں، 20 منٹ لگتے ہیں عام طور پر، 20-22 منٹ، 25 منٹ بس، زیادہ سے زیادہ. 24 گھنٹے میں 20 منٹ میں یہ نماز مکمل کر کے اگر آدمی اس لائق ہو جائے کہ اسی دن بھی اگر موت آ جائے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس میں شک کی کوئی بات ہی نہیں کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں. کیونکہ یہ جو دور آ گیا اس نے بہت اس سے بڑی مدد کی یہ سمجھانے میں کہ موت بہت قریب. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا غافل دماغ اور دل اور مزاج اس پوری وبا سے یہ سبق لینے
تک پہنچ سکا ہو ہر ایک کا، یہ کہنا مشکل ہے۔ گھنٹوں گھنٹوں گفتگو اس پر ہوتی رہی کہ بھئی یہ انسان کا بنایا ہوا وائرس ہے یا قدرتی وائرس ہے، جبکہ اس تحقیق سے بحث کرنے والے دونوں لوگوں کو کیا فائدہ پہنچا؟ اگر یہ ثابت دونوں کے بحثوں میں ہو جاتا ہے کہ یہ مین میڈ ہے تو کیا بگاڑ لیں گے وہ ان لوگوں کا جنہوں نے یہ وائرس بنایا؟ تو ایسی باتوں میں ہم بہت دلچسپی لیتے ہیں جن کا الٹیمیٹ کوئی فائدہ ہم کو پہنچنے والا ہے۔ اس کے بجائے یہ موضوع کہ بھئی یہ تو ثابت ہو گیا، بلکہ یاد دلا دیا اس نے کہ موت بہت قریب ہے، یہ فائدہ مند چیز ہے، کیونکہ یہ یاد آنے سے احتیاط بڑھ جائے گی، ہماری گناہوں میں کمی آ جائے گی۔ تھوڑا بیداری، تھوڑی احتیاط سے بولنا، تھوڑی احتیاط سے دیکھنا سننا، یہ آسان ہو جائے گا اگر بار بار ہم یہ یاد دلاتے رہیں اپنے آپ کو اور اپنے قریبی لوگوں کو کہ بھئی موت قریب ہے۔ کچھ لوگ اس بری مدت میں ایسے بھی رہے کہ جنہوں نے ان دنوں میں اپنے گھر والوں سے بار بار یہ کہا، یہ یاد دلایا صبح شام کہ بھئی موت قریب، تیاری ہو جاؤ، میں بھی تیار ہو جاؤں۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے اس بیماری سے گزارا اور ابھی ان کو موت نہیں دی، ان کے اوپر تو بالکل ہی حجت تمام ہو گئی، اس لیے کہ جو اس بیماری سے گزرا اس نے واقعی اپنی موت کو بہت قریب دیکھا۔ موت کو دور سمجھنے کی وجہ سے ہم سے بہت گناہ ہوتے ہیں، ہم ٹالتے ہیں۔ کہ ابھی تو چلنے دو، بعد میں کچھ توبہ کر کے نیک ہو جائیں گے۔ ثم نکون من بعدہ قوما صالحین۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہی کہا تھا کہ ابھی یہ کام کر لیتے ہیں یوسف کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے، پھر بعد میں ہم لوگ سب توبہ کر کے نیک ہو جائیں۔ اس ٹالنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت ذلت اٹھانی پڑی، بھیک کا پیالہ لے جا کر اسی بھائی کے سامنے کھڑا ہونا پڑا۔ تو بس اس وقت اپنے کو اور آپ کو یہی یاد دلانا ہے، یہ پورے اس سال کا سبق ہے، اس پوری وبا کا یہ پیغام اور میسج ہے کہ موت بہت قریب ہے۔ ہر انسان سمجھداری اور بہادری کے ساتھ اپنا حساب کتاب ٹھیک کر لے، کیونکہ ابھی یہ وبا گئی نہیں ہے۔ وبا آئی نہ بھی ہوتی تب بھی موت قریب تھا، موت قریب تھی، لیکن ابھی تو بہت سے مرحلے باقی ہیں۔ وہ تو ان کے اندازے کے مطابق جو سائنٹسٹ لوگ بتا رہے ہیں اس کے لحاظ سے ابھی کئی مرحلے باقی ہیں، اور اس میں بہت بہت اتار چڑھاؤ ہوگا، ایسا وہ بتاتے ہیں۔ اور 100 سال پہلے 1918 میں جو وبا آئی تھی اس کا بھی یہی مرحلہ تھا کہ 3 سال میں وہ رخصت ہوئی تھی، اور کئی اس میں مرحلے آئے تھے۔
اور یہ جو وبا اس وقت مرتبہ آئی ہے، سائنسدانوں کی اگر یہ بات صحیح ہے، میں تو اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں، لیکن پڑھتا بہت رہا ہوں پچھلے دنوں میں، تو اس کی خطرناکی انسانی تاریخ کی وباؤں میں سب سے زیادہ بتائی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں HIV کے جراثیم، ایڈز کے جراثیم وہ انجیکٹ کیے گئے ہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو دنیا کے بہت بڑے بڑے سائنسدانوں نے پریس کانفرنس کر کے، تجربہ کر کے، دکھا کر ثابت کیا ہے کہ یہ سمپل وائرس نہیں ہے یہ، بلکہ اس وائرس میں کچھ اور داخل کیا گیا، واللہ عالم، جس کی وجہ سے اس کی عمر بھی لمبی ہوگی، یہ بھی انہوں نے کہا، یہ بار بار آئے گا، یہ بھی انہوں نے کہا، اور بہت خطرناک ہوگا، یہ بھی انہوں نے کہا۔ مومن کو تو ایک سبق اس سے لینا چاہیے کہ موت قریب ہے۔ اس لیے ایسے 2 4 8 10 لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے پچھلے چند مہینوں میں جس کسی کا 2 روپیہ بھی ادھار تھا اس کو ادا کیا، پورا حساب کتاب ٹھیک کیا، معاملات صاف کیے، کسی کے حق تلفی ہو گئی تھی اس سے معافی تلافی کی، جو بھی کچھ حقوق اگر کسی کے باقی تھے تو معافی مانگ لی یا ادا کر دیے، کچھ نمازیں یاد آئیں کہ چھٹی تھیں تو بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے کس طرح بھی ان نمازوں کی قضا کی، کچھ روزے باقی تھے تو ان کی قضا کی اگر کر سکے تو، ورنہ وصیت نامے میں لکھ دیا کہ میرے اتنے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے اگر میں مرنے سے پہلے وہ روزے نہ رکھ سکوں۔ بہت سے لوگوں نے کچھ لوگوں نے اس طرح کے کام کیے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ سبق لیا کہ موت قریب ہے، کیونکہ آدمی یہ سب کر کے اللہ کے یہاں جائے گا، بہت آسان سب منزلیں طے ہو جائیں گی، اور یہ کیے بغیر گیا تو اللہ جانے کہاں کہاں دقتیں، تکلیفیں، رکاوٹیں پیش آئیں گی۔ اس لیے ایک بات تو صرف یہ عرض ہے کہ صلاۃ التسبیح کا اللہ کے بندوں معمول بنا، روز پڑھ سکیں تو سب سے اچھے۔ خود حضور نے حضرت عباس سے اس حدیث میں فرمایا، بزرگ تھے، بوڑھے تھے حضرت عباس، 80 سال کی عمر تھی، تو ان سے کہا کہ چچا جان آپ روز پڑھ سکیں تو روز پڑھیے، روز نہ پڑھ سکیں تو آپ ہر جمعے کو پڑھیے۔ فرمایا جمعے کو بھی نہ پڑھ سکیں تو آپ سال میں ایک بار پڑھیے۔ حد یہ ہے، واہ رحمت دو عالم، شفقت، محبت حضور کی، کہ نہیں آپ ایک سال میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو چچا جان زندگی میں ایک بار تو ضرور پڑھیں۔ اللہ اکبر! یعنی یہ اس کا مطلب ہے کہ حضور ایگر ہیں، آپ کی تمنا ہے کہ میرے امتی سب معاف ہو جائیں، اس لیے آپ بار بار زور دے کر ایک عمل کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اس انداز سے حضور نے کسی اور عمل کی ترغیب دی ہو ایسا مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا۔ یہ عجیب انداز آپ نے اپنایا ہے۔ چنانچہ اکابر اسلاف محدثین کا مستقل معمول تھا، سیدنا عبداللہ بن مبارک جنہوں نے بہت سی سندوں سے اس حدیث کو روایت بھی کیا، ان کا بھی مستقل روزانہ پڑھنے کا معمول تھا، اور بھی علماء کے بہت نام آتے ہیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو بھی صلاۃ التسبیح کا بہت اہتمام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔